بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان اردو کے سبھی ناظرین کو اعزاز کاظمی کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بابا مسعود فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات ڈسکس کریں گے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ 29 شعبان المعظم کو پیدا ہوئے اور لوگوں میں رمضان المبارک کے چاند کے مسئلے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ اس وقت آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور چاند دیکھنا محال تھا۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، ہم بادلوں کی وجہ سے چاند نہیں دیکھ پا رہے اور اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ آیا ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے فرمایا کہ فتویٰ کے مطابق چاند کی 29 تاریخ کو اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 دن پورے کرنے لازم ہے، اور میرا کہنا یہی ہے کہ تم 30 دن پورے کرو۔ لوگ حضرت قاضی جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے، جو بابا فرید گنج شکر کے والد بزرگوار تھے، اور لوگ کوٹھیوال میں مقیم ایک مجذوب کے پاس گئے اور اس سے رمضان المبارک کے چاند کا مسئلہ دریافت کیا۔ مجذوب نے کہا، اس وقت قاضی جمال الدین سلیمان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اگر ماں کا دودھ پی لے تو جان جانا کہ کل روزہ نہیں ہے، اور اگر بچہ دودھ نہ پیے تو جان لینا کہ کل روزہ ہوگا۔ لوگ دوبارہ حضرت قاضی جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نومولود کے دودھ پینے کے متعلق دریافت کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچے نے دودھ نہیں پیا، چنانچہ لوگ جان گئے کہ آج رمضان المبارک ہو چکی ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 4 برس تھی جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت قاضی جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے تھے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے آپ کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر باقی نہ رہنے دی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قصبہ کوٹھیوال میں ہی قرآن مجید کی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور کوٹھیوال میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سید نذیر احمد تھے، اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قاری محمد سے قرآن مجید حفظ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی ذہین تھے، اور جب ابتدائی تعلیم سے فارغ ہوئے تو پھر فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں ملتان تشریف لے گئے اور مولانا منہاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی، اور مولانا منہاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر، منطق، حدیث، ریاضی اور دیگر مروجہ علوم کی تعلیم حاصل کی۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں مولانا منہاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں درس و تدریس کے لیے موجود تھے، اور ایک دن مسجد میں فقہ حنفی کی کتاب نافع کا مطالعہ فرما رہے تھے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لائے، اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں مقیم تھے۔ انہوں نے پہلی نگاہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے باطن کی پاکیزگی کو پا لیا اور فرمایا، بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضور نافع پڑھ رہا ہوں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انشاءاللہ نافع ہی ہوگا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنتے ہی آپ کی کیفیت بدل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ والہانہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑے اور عرض کیا، حضور میرا نفع آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم پر منحصر ہے، اور میں کسی فقہ کو نہیں جانتا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس وقت حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں مقیم ہوں، تم مجھ سے وہاں ملاقات کرنا، اور یہ فرما کر کے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چل دیے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، مگر آپ اس بات سے لا علم تھے کہ یہ بزرگ ہستی کون ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شب انتہائی بے چینی میں بسر کی، اور اگلے دن نماز فجر حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی جانب روانہ ہو گئے، اور جب وہاں پہنچے تو ایک جمع غفیر تھا جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے وہاں موجود تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خدام سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ جن بزرگ سے کل ملاقات ہوئی تھی وہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خادم سے کہا کہ میری حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ملاقات کروا دو۔ خادم نے کہا، یہ لوگ بھی اسی مقصد کے لیے آئے ہیں، آپ بھی یہاں کھڑے ہو جائیں، اور جس وقت وہ باہر تشریف لائیں تو وہ سب سے پہلے ملاقات کریں گے۔ آپ نے فرمایا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے مجھے خود بلایا تھا، اور تم ان سے کہو کہ طالب فرید آیا ہے۔ خادم نے جب اندر جا کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی تو حضرت خواجہ قطب الدین نے فرمایا کہ تم فوراً لاؤ، میں اسی کا منتظر ہوں۔ پھر جب آپ رحمۃ
रहमत उल्लाह अलैह खादम के हमरा खानकाह में दाखिल हुए तो उस वक्त हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हमरा हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ फरमा थे। आपने दोनों हजरात को सलाम किया, दोनों हजरात ने सलाम का जवाब दिया और फिर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी से मुस्कुराते हुए फरमाया, ये मेरा फरीद है। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, माशा अल्लाह। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 8 दिन मुल्तान में मुकीम रहे और बाद में वापस दिल्ली की जानिब आज़म सफर हुए। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह भी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हमराह चल दिए और जब मुल्तान से बाहर कुछ मनाजिल तय कर चुके तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, मौलाना फरीद तुम वापस लौट जाओ और अपने ज़ाहरी उलूम की तकमील करो और सैर व सियाहत करो कि दरवेश का कुल असासा यही है। और जब तुम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदों की सोहबत इख्तियार करो तो देखो कि कौन किस मुकाम पर मौजूद है और क्या करता है। और जब तुम इन सब से फारिग हो तो फिर मेरे पास दिल्ली आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बात सुनी तो जुदाई के गम से आंसू जारी हो गए, मगर बावजूद हुक्म वापस मुल्तान लौट आए और ज़ाहरी उलूम की तकमील में मशगूल हो गए।